فرش التراب يضمني. السلام علیکم دوستو، آج کل جو موجودہ حالات ہیں وہ خطرناک ہیں اور غور کرنے والے ہیں۔ جس طرح اسرائیلی فوجی مسجد الاقصی میں گھس کر حملے کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہونے میں 219 سال بچے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کا ماننا ہے، اور دنیا ختم ہونے سے پہلے یہودیوں کو 2 کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ اگر تابوت سکینہ کی بات کریں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس تابوت میں وہ 2 پتھر کی تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی۔ ان تختیوں پر اللہ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس میں من و سلوہ نکلتا تھا۔ اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اور ہیکل سلیمانی کی بات کریں تو جب تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل کی تعمیر کی جائے، جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء اکرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ لیکن اس ہیکل کی تعمیر داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کا قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی گفاؤں میں تابوتوں میں چھپا دیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک ہی محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اور ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوٹی تھی۔ یہودی اس دیوار کو گوتل اور مسلمان اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد تابوت سکینہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت اور جادو کے نسخے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ اس لیے یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے گفائیں کھود رہے ہیں۔ یہودی بیت المقدس کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں تینوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا اور رہنما مانتے ہیں، اور عیسائی دجال کو اینٹی کرسٹ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا اور وہ ان کی بادشاہت قائم کرے گا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے اور دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری دنیا سے عیسائی اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ جنگ 40 سے 50 سال تک جاری رہے گی۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دونوں دجال سے مقابلہ کریں گے۔ یہودی اس جنگ کو ارمگڈون کہتے ہیں۔ اسلامک عقیدے کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے اور ایک بڑی اسلامک ریاست بنے گی۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال یہ جنگ جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل و زیتون پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل و زیتون کا مطلب ماؤنٹ آف اولیوز، جو یروشلم میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنے سیناگوگا میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو شمون اسرے کہتے ہیں۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔
یہودی مانتے ہیں کہ دجال ہیکل کے دروازے سے باہر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہودی جلد سے جلد اپنے کام کو انجام دیتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اسلام کا حق ہونا اور غالب ہونا ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔